الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. کافروں کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی صرف پکار اور آواز ہی سنتے ہیں، سمجھتے نہیں. وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل نہیں. ان کافروں کی مثال جنہوں نے تقلید، اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں اپنی عقل کو بیکار کر رکھا ہے، ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا بلاتا اور پکارتا ہے. وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا اور پکارا جا رہا ہے. اسی طرح یہ آباء و اجداد کی تقلید کرنے والے بھی بہرے ہیں، حق کی آواز نہیں سنتے، گونگے ہیں کہ ان کی زبان سے حق نہیں نکلتا، اور اندھے ہیں کہ حق کو دیکھنے سے عاجز ہے، بے بس ہیں اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق، یعنی حق کی دعوت اور توحید کی دعوت، سنت کی دعوت کے سمجھنے سے بالکل غافل ہیں. یہاں دعا سے قریب کی آواز اور ندا سے دور کی آواز مراد ہے. چرواہا کبھی جب جانور کو بلاتا ہے تو کبھی دور سے بلاتا ہے، تو جو دور سے پکار ہوتی ہے اس کو دعا کہا گیا، اس کو ندا کہا گیا، اور جو قریب سے پکارتا ہے تو اس کو دعا کرا دیا، پکار کرا دیا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، جو پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں دے رکھی ہے انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے رہو. اس آیت میں اہل ایمان کو ان تمام چیزوں کے کھانے کا حکم ہے جو اللہ نے حلال کی ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے. کھایا پیا تو شکر بھی ادا کرو. اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی حلال چیزیں ہی پاک ہیں، حرام چیزیں پاک نہیں ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے. جیسے اہل یورپ کو سور کا گوشت بڑا پسند ہے، ان کو اچھا لگتا ہے، لیکن وہ کیا حلال ہے؟ نہیں. دوسرا یہ کہ بتوں کے نام پر منسوخ جانوروں اور چیزوں کو مشرکین اپنے اوپر جو حرام کر لیتے تھے، جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ الانعام میں آئے گی. مشرکین کا یہ عمل غلط ہے. اس طرح ایک حلال چیز کو حرام نہیں، اس طرح ایک حلال چیز حرام نہیں ہوتی، تو ان کی طرح ان کو حرام مت کرو. حرام صرف وہی ہے جس کی تفصیل اس کے بعد والی آیت میں ہے. تیسرا یہ کہ اگر تم صرف ایک اللہ کی عبادت گزار ہو تو شکر کا اہتمام کرتے رہو. جب کھاتے اسی کا ہو، پیتے اسی کا ہو، تو شکر بھی اسی کا ہی ادا کیا جائے گا. اور شکر تین طرح سے ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز زبان سے، سب سے پہلے تو دل سے شکر ادا ہوتا ہے. دل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی اشیاء ہے یہ سب اللہ رب العالمین کی ہے، جتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ کی ہیں، تو دل میں شکر ادا ہو گیا. پھر دوسرا شکر زبان سے ادا ہوتا ہے، یعنی تعریف اور گن اسی کے زبان پر ہونے چاہیے، زبان سے انسان کہے. اور تیسرا یعنی حمد، تسبیح وغیرہ پڑھے، ذکر کرے اللہ ہی کا. اور تیسرا شکر جو ہوتا ہے، جو اصل شکر ہے، جو ان دونوں کی مضبوط ہونے کی دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ عمل کرنا. اگر انسان دونوں چیزوں سے شکر ادا کرتا لیکن عمل نہیں کرتا تو صحیح معنوں میں وہ شکر گزار نہیں ہے. تو زبان، دل اور عمل تینوں سے شکر گزاری کرے، اس کو کہا جاتا ہے شکر گزار بندہ. انشاءاللہ اگلی آیت جس کے اندر حرام کردہ چیزوں کا ذکر ہے اس کو ہم ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما.
اس کو سمجھ کر غور سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی ساتھ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی، مومنوں کی، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔